نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے، 20 رکوع ہیں، 165 آیات ہیں۔ سورۃ مائدہ تک ایک طرح کا مضمون چلتا ہے، پھر سورۃ الانعام سے موضوع بدلتا ہے۔ یہاں سے صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں 4 صورتیں ہیں: الانعام، الاعراف، الانفال اور التوبہ۔ الانعام اور الاعراف مکی صورتیں ہیں، جبکہ انفال اور توبہ مدنی۔ انعام اور اعراف دونوں میں خطاب اہل مکہ سے ہے۔ انعام میں قریش پر اتمام حجت ہے، اعراف میں ان کو خبردار کیا گیا ہے، انفال میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کی ہدایت کی گئی اور بیت اللہ کی تولیت سے قریش کی معزولی کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر سورۃ التوبہ میں قریش کو چیلنج کیا گیا اور منافقین کو آخری تہدید کی گئی۔ پچھلے گروپ میں یا پہلے گروپ میں اصل بحث اہل کتاب سے تھی، جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل تھے۔ المائدہ کے آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ نصارہ سے متعلق آیات تھیں۔ قریش سے اگر کوئی خطاب ہوا بھی تو ضمناً۔ اب اس دوسرے گروپ میں اصل خطاب قریش سے ہے، اہل کتاب کا اس میں ذکر آیا ہے تو ضمناً۔ پہلے گروپ میں اہل کتاب کو امامت کے منصب سے معزول کیا گیا اور ان کی جگہ مسلمانوں کو دی گئی، اور اس گروپ میں قریش کو بیت اللہ کی تولیت سے معزول کر کے اس کی خدمت امت مسلمہ کو دی گئی۔ ایک مختصر سا خلاصہ ہے اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا اور اب آئندہ جو آپ پڑھنے والے ہیں، تاکہ آپ آیات کے جو مزاج ہے یا آیات میں جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ المائدہ تک کس سے خطاب تھا؟ اہل کتاب سے، جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل تھے، اور کہیں کہیں قریش کو بھی خطاب کیا گیا لیکن وہ انڈر لائن تھا، یعنی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ قریش سے ہے، اسی لیے آپ کو توحید کے دلائل زیادہ ملیں گے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ اہل کتاب کہاں تھے؟ اہل کتاب مدینہ میں تھے۔ تو اب آپ ایک دم سے مکی سورت پڑھیں گے، یعنی سٹائل بالکل چینج ہو جائے گا کہ ابتدائی دور کی تعلیمات ہیں۔ اور ان صورتوں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے امامت لے کر کس کو دی؟ امت مسلمہ کو۔ اب مکہ بھی فتح ہونے کے قریب ہے، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر جو بیت اللہ کی تولیت، متولی ہونے کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ مجاور اور متولی جو اس جگہ کی خدمت کرتے ہیں یا اس کا انتظام سنبھالتے ہیں، وہ اب امت مسلمہ کو دی جائے گی۔ اور اس طرح عرب میں پورے کا پورا مسلمانوں کا ہولڈ ہو گیا، یعنی پورے عرب پر اصل طاقت اس کی ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت ہوتی تھی۔ تو جب تک بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آتی، اس وقت تک مکمل اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ تو سورۃ الانعام مکی سورت ہے، اور یہ پوری سورت سوائے 6 آیات کے، آیت نمبر 91 سے 93 تک اور 151 سے 153 یعنی 151 سے 153 تک، ان 6 آیات کے علاوہ ساری کی ساری سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ اس کا زمانہ نزول تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے اکثر ساتھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور مکہ میں جو رہ گئے تھے کفار نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا، جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا۔ ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم کے الفاظ بول رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی
کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے. 70,000 فرشتے اس کے جلو میں، یعنی جب یہ نازل ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ اتر رہے تھے، اور وہ سارے کے سارے تسبیح پڑھ رہے تھے، اور اس سے ہر طرف ایک گونج تھی. کیا رات ہوگی وہ، اور کیا منظر ہوگا. تو اس تصور کے ساتھ ان آیات کو اب آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا. یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں. یہ قدرت اور طاقت اس رب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جو یہ کام کر سکے. آسمانوں کی وسعت، زمین کی گہرائیاں، اندھیرے اور روشنی، اور ان دونوں کا اس زمین پر بار بار بدل بدل کر آنا، یہ سب اس کی قدرت کی علامتیں ہیں، اس کی پہچان کراتی ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے دراصل ہمیں اللہ کی پہچان کا سبق دیا جا رہا ہے. پہچانو اس ذات کو جس نے یہ سب کچھ بنایا. ثم الذین کفروا، ثم پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں. ثم کا لفظ تعجب کے لیے بھی آتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جو اندھیرے کو روشنی اور روشنی کو اندھیرے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جن کو یہ سب کچھ دکھائی تو دیتا ہے، سجھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کرتے ہیں، اوروں کو بھی رب مانتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. یعدلون کا لفظ عدل سے ہے. عدل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فدیے کے لیے بھی آتا ہے، برابری کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اندھیرے جمع استعمال ہوئے اور نور سنگولر. ایک تو آیت کے اندر ایک توازن پیدا کر رہی ہے یہ بات. مثلا خلق السماوات والارض، سماوات جمع ہے تو ارض سنگولر ہے، اور اسی طرح جعل الظلمات والنور، اندھیرے جمع ہے تو نور سنگولر ہے. اور دوسری طرف الفاظ کے اس خوبصورت تناسب کے ساتھ معنی میں بھی ایک بہت بہترین گہرائی ہے، اور وہ کیا کہ اندھیرے یعنی گمراہیاں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن روشنی یا ہدایت یا سیدھا راستہ ایک ہی ہے. بھٹکنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو بنایا، من طین، تین سے، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت طے کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک طے شدہ مدت اس کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. خلقکم میں کم سے مراد تمام انسان بھی ہیں، اور خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، جن کی تمام انسان اولاد ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی میں یہاں تین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو چکنی مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر تمام انسانوں کو ان سے جنم دیا، یعنی تمام انسان ان کی اولاد ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے تو اس اعتبار سے کہ انسانوں کی خوراک مٹی سے ہے. انسان جب خوراک کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے مزید نسل انسانی جنم لیتی ہے. تو اس لیے تمام انسانوں کی اصل زمین ہی ہے، مٹی ہی ہے. ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک اجل مقرر کی.
اجل کا کیا معنی ہے؟ اجل کا معنی ہوتا ہے مدت. یہاں مدت کا کیا معنی ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر، جو کہ ہر انسان کے لیے قیامت صغریٰ ہے. یعنی ہر انسان کو جینے کی ایک خاص مدت یا عمر دی گئی. یعنی بنایا بھی تم کو اللہ نے، اور یہ زندگی بھی اس نے تمہارے لیے بنائی، اور اس زندگی کی مدت اس نے مقرر کی. یعنی کس کو کتنے سال جینا ہے یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے جس نے تم کو بنایا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک مقرر مدت ہے. اس اجل سے کیا مراد ہے؟ موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کا وقت. یعنی ہر شخص کو مرنے کے بعد ایک اور مدت سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض نے اس سے مراد قیامت لی ہے. اجل کا لفظ قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو اس سے مراد مدت حیات ہے، زندگی ہے جو ہر شخص کو ملی ہے. دوسرے اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اٹھائے جانے کے لیے مقرر کیا ہے. اور پھر اجل کا لفظ ایک اور معنی میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہر قوم کا ایک مقررہ وقت. جیسے سورۃ الاعراف کی آیت 34 میں آتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے. یعنی جیسے انسانوں کی انڈیویجول زندگی ہوتی ہے، اسی طرح امتوں کی یا قوموں کی، سویلائزیشنز کی بھی ایک مقرر مدت ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا ڈکلائن ہو جاتا ہے. جیسے انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی نیشنز کا بھی ہو جاتا ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو. تمترون کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ممترین، دوسرے پارے میں فلا تکونن من الممترین. اس کا روٹ میم رے یہ ہے. امترا کہتے ہیں مسلنے کو، نچوڑنے کو. جیسے گائے یا بھینس کا دودھ نچوڑا جاتا ہے تو اس عمل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو، گائے بھینس کے دودھ کی تو صرف آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دی، کسی بھی چیز کو جب انسان مسلتا ہے تو کیوں مسلتا ہے؟ کس چیز کی علامت ہوتی ہے مسلنا؟ کئی لوگ پھول مسل دیتے ہیں، کئی لوگ کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں آئے اس کو مسلتے رہتے ہیں. یہ کس نفسیات کی عکاسی ہے؟ انسان کی بے چینی کی، کنفیوژن کی. تو اسی لیے تمترون کا لفظ لغوی اعتبار سے مسلنے کے معنی میں، لیکن مسلنا انسان کی کنفیوژن اور شک کی علامت ہے. اسی لیے فرمایا ثم انتم تمترون، پھر تم بے چین ہوتے ہو، شک میں پڑتے ہو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پر پہلی آیت میں تو اللہ تعالی کی ذات کی پہچان کی بات کی گئی کائنات کی نشانیوں سے، اور دوسری آیت میں آخرت کے بارے میں یقین دہانی کرائی گئی. کس طرح کہ دیکھو تم جیسے مٹی سے پودے اگاتے ہیں، اسی طرح اس زمین سے تم بھی اگے ہوئے ہو، نکلے ہوئے ہو، مٹی سے بنے ہوئے ہو. جو رب اس مٹی سے پھول پیدا کر سکتا ہے، پھل پیدا کر سکتا ہے، انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ رب قیامت بھلا کیوں نہیں لا سکتا، اور دوسری دفعہ انسانوں کو برآمد کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہیں ایک اجل جو ملی، یعنی تمہیں جو زندگی ملی، یہ تو تم کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ زندگی ہے تو اسی پہ قیاس کرو اجل مسمع کو. ایک دوسری زندگی بھی ملنے والی ہے جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ زندگی دلیل ہے قیامت کے آنے پر. اگر انسان سوچے کہ وہ کیا تھا، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کہاں تھے ہم پہلے؟ 100 سال پہلے میں اور آپ کہاں تھے؟ جگہ بتائیے. کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں، کوئی وجود نہیں تھا ہمارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین،
اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی گویا ہمارا یہ جسم، یہ ہڈیاں، یہ گوشت، یہ خون، یہ سب کا سب کہاں چھپا ہوا تھا؟ مٹی میں۔ جی ہاں، زمین کے اندر تھے ہم، ہمارا جسم جو ہے زمین کے اندر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی۔ ہم ماں کے پیٹ میں جب بن رہے تھے تو ماں جو غذا کھاتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی؟ مٹی سے نکلتی تھی نا۔ اگر غذا نہ کھائے انسان، کھانا نہ کھائے تو انسان کی نشو نما ہو نہیں سکتی۔ پھر ہم ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ بچہ بڑا پھلا پھولا، اس کا انحصار کس پر تھا؟ خوراک پر۔ وہ خوراک کہاں سے آئی؟ زمین سے آئی۔ تو یہ ہڈیاں جو ہماری بنی، یہ بنیادی طور پر زمین کی خوراک سے بنی ہے۔ تو گویا ہم ڈپازٹڈ تھے زمین کے اندر۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح آیت نمبر 17، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ وہ اللہ ہے جس نے اگایا تم کو زمین سے، پودے کی طرح اگانا، نبات کی طرح، ثم یعیدکم، پھر لوٹائے گا تم کو، فیہا، اسی میں، پھر کیا ہوگا؟ ویخرجکم، اور نکال لے گا تم کو، اخراجا، نکالنا۔ تم وہاں تھے، جسم تمہارا زمین میں تھا، اس نے نکال لیا، اگا دیا، پھر کیا کرے گا؟ دوبارہ اس میں ڈالے گا۔ مرنے کے بعد ہر شخص کسی نہ کسی طرح وہیں پہنچتا، پھر کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر تم نکال لیے جاؤ گے، جیسے پہلی دفعہ اس نے نکالا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہمیں جی نہیں اٹھنا، ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل مکہ کو ابتدا میں 2 باتیں بہت سمجھائی تھی۔ ایک تو اپنی ہستی کا یقین دلایا تھا، اور ایک اس بات کا کہ تمہیں مر کے پھر اٹھنا پڑے گا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس کی تیاری کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان 2 چیزوں پر ایمان پختہ نہیں ہوتا، جب تک یہ 2 عقیدے انسان کے اندر صحیح طور پر پیوست نہیں ہوتے۔ اب ذرا دوبارہ دیکھیے نا آیات کو۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، ہمیں اسی کا شکر گزار ہونا ہے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، لات و عزا اور منات کو خدا مان رہے ہیں۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، گردش لیل و نہار اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ دوسرے کون ہیں جن کے آگے جا کے تم سجدے کرتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو؟ پھر یہ سب کچھ کیوں؟ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، پھر تمہاری ایک مدت مقرر کی کہ اتنے سال فلاں شخص جیے گا، پھر تمہیں مرنا ہوگا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مقرر مدت اس کے پاس ہے کہ مرنے کے بعد کتنے سال قبر میں، پھر مٹی میں ہی دوبارہ رہنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرنے لگتے ہو کہ پھر نہیں اٹھ سکیں گے۔ جب پہلی دفعہ اٹھ گئے، پہلی دفعہ اگ گئے وہاں سے، تو دوبارہ کیوں نہیں نکالے جا سکو گے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں. اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بعض احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عرش پر ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں. ہر چیز کی اس کو خبر ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چل رہا ہے. زمین سے آسمان تک ایک ہی نظام کام کر رہا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اگر آپ ستاروں کی حرکت کو دیکھیں اور ایک الیکٹران کی حرکت کو دیکھیں تو دونوں میں ایک ہی طریقہ کار ہے، بہت سملیرٹی ہے، کیونکہ اسی کا حکم اور حکومت ان سب پر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے. یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کر رہے ہو. یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے یہ دراصل پہلے حصے کی وضاحت کر رہا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ. اسی لیے فرمایا یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کائنات کی ہر چیز میں نظر آتی ہے، لیکن اگر ایک پھول کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئے تو یہ کہنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. یہیں سے ایک باریک سا فرق آتا ہے. وہ روح منہ والی بات کو ذہن میں رکھیے. بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے، جو شرک میں مبتلا ہوئے، وہ اسی وجہ سے. وہ پتھروں کے آگے جب جھکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پتھروں کو سجدہ کریں، وہ کہتے ہیں خدا ان پتھروں میں موجود ہے. وہ انہیں خدا کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہر چیز میں، مثلا اس دیوار میں اور اس پہاڑ میں اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. یا ستاروں میں وہ موجود ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا حکم ستاروں پہ چل رہا ہے، اس کے علم میں ستاروں کی گردش ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان نشانیوں کے اندر وہ خود موجود ہے اور پھر ان نشانیوں کو انسان پوجنے لگ جائے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یہیں سے گمراہی پھیلتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے تو ہر طرف خدا نظر آتا ہے. یہ مجازی معنی میں کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ اس کے اندر موجود ہے. اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا اقتدار، اس کی قدرت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن خود وہ کہاں پر ہے؟ عرش پر. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ جب پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے جو بول نہیں سکتی تھی پوچھا یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو آپ نے پوچھا تو اس نے انگلی اٹھا کے اوپر کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے نا. ہم سب کے اندر کیا تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بہت عظیم، بہت بڑا ہے اور وہ بلندی پر ہے، اوپر. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ زمین کے اندر بھی ہے اور پہاڑ کے اندر بھی ہے، یا یہ باتیں درست نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا اس کی کیفیت جاننے کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال جو ہے یہ بدعت ہے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں. اس سے پھر شرک جنم لیتا ہے. یعنی اگر ان آبجیکٹس کے اندر خدا کی ذات لٹرلی مانی جائے تو پھر اسی سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کر لیتے ہیں. اور یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد
معجزات اور نشانیاں اور روشن دلائل بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، یعنی غور ہی نہیں کرتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، رب کو پہچانتے ہی نہیں، اس کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں ایسا کیوں کرتے؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اعراض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رخی، منہ پھیرنا، توجہ ہی نہ دینا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا؟ ان لوگوں کے پاس، چلیے لوگ سے مراد کس کو لے رہے ہیں آپ ذرا یہ سوچئے، اپنے آپ کو لینا، قریش کو کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو گزر گئے، اب تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو۔ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے، احکامات میں سے، نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی اس سے یہ منہ موڑ جاتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وائے؟ سیلف سینٹرڈ ہے۔ اچھا، یہی تو شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی حکم آتا ہے توجہ ہی نہیں کرتے، سننا گوارا ہی نہیں کرتے کیا کہا جا رہا ہے۔ اوروں کے پاس تو شاید آیات آئی بھی نہ ہو، یہاں تو سن رہے ہیں آپ روز کی روز، آ رہی ہیں آپ کے پاس۔ تو اس لیے قریش کو نہ سوچئے، خود کو سوچئے، ہاں اپنے بارے میں توجہ کیجئے۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یہ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اس لیے اعراض برتتے، سننا نہیں چاہتے کہ سن لیا تو پھر کرنا پڑ جائے گا، اور نہیں سنیں گے تو مفت میں جنت مل جائے گی، ہے نا۔ اس کا تجربہ آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، جب بچے اپنے کسی کھیل میں بہت مست ہوتے ہیں نا، بہت انوالو ہوتے ہیں، آپ ان کو 10 دفعہ آواز دیں گے، ان کو جواب دینا بھی بھول جائے گا، وہ اپنے کھیل میں اتنے لگے ہوئے ہوں گے کہ سنیں گے بھی نہیں کہ آپ نے ان کو بلایا۔ بالکل ہم بچے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے کہ ہماری ترجیحات اور پرائرٹیز کچھ اور ہیں، ہماری انوالومنٹ کسی اور چیز میں، اس میں ہم اتنے مگن ہیں، اتنے غافل ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا بھی چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ کیا لے کر آ گئے، انہیں نظر نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، میری پرائرٹی کیا ہے، اور یہ کدھر بلا رہے ہیں۔ جیسے سویا ہوا ہوتا نا انسان، بالکل گہری نیند، تو اس کو کوئی اٹھا کے کہے اٹھو یہ کام کرو تو کہے گا ہے کیا کہا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ سو رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو اچانک کوئی بات کہے تو آپ کا رویہ اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ لوگ اس قدر غافل ہیں، غفلت کی ایسی انتہا ہو گئی ہے، کسی اور طرف ایسے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رب کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ توجہ ہی نہیں کرتے، منہ موڑ کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، گویا یہ ان سے تعلق ہی نہ رکھتی ہو، گویا یہ ان کے لیے آئی ہی نہ ہو، یہ تو کسی اور ہی کے لیے ہے، آگے کی فکر ہی نہیں۔ ثم انتم تمترون، اس کے بارے میں شک جو ہے، اور شک تم کر کیسے سکتے ہو؟ وہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تم آسمانوں میں بھی چلے جاؤ وہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے، زمین میں بھی، تم چھپ کے کچھ کرو یا ظاہری کرو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، ماں کا مطلب جو کچھ بھی جو تم کرو وہ سب جانتا ہے۔ اور اس کے باوجود انسان اتنا غافل ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھتا، ادھر دھیان ہی نہیں دیتا، اس کا اس میں دل ہی نہیں لگتا۔ بعض اوقات پہلے سے ہی ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بندے بےچارے معصوم اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کو ایسے حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ایک اسٹیٹ آف کوما ہے جب انسان کا جسم تو حرکت کر رہا ہوتا ہے مگر دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو بالکل ہم دنیا کے معاملے میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں مگر جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔